حضرت صدیق اکبر جب غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے تھے تو مکے کے قریش کہہ رہے تھے ان غلاموں کا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا ابو بکر کا، کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، بلا وجہ نہیں کوئی خرچ کرتا۔ دنیا داروں کو بلا وجہ کی محبتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ تنقید کرتے ہیں۔ جس نے یہ ذائقہ چکھ رکھا ہو نا، جس نے یہ لذت پا رکھی ہو، میرے دوستو سہم نہ ڈایا کرو، اپنے نظریات کے معاملے کے اندر کبھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہ کیا کرو۔ یہ کیا بات ہوئی، دو لوگوں نے تنقید کر دی اور تم نظریے سے پیچھے ہٹ گئے اور تم نے وہ روش اختیار کر لی جو تمہاری بنتی نہیں۔ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو کل آئے ہیں اور تم اس علی بن نعمان کے دروازے پہ بیٹھے جنہیں گئے ہوئے بھی 10 سال ہو گیا ہے۔ تو اپنی تاریخ تو دیکھو کتنی مضبوط ہے، اپنی اسناد تو دیکھو کتنی تگڑی ہے، اتنی جلدی گھبرا جانا۔ وہ ابو الحسن ایک چور تھا بغداد کا، تو امام احمد بن حنبل ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ چلو نہ دسیا جے گھر جا کے گل تے کرو نا۔ چور کے لیے، یا اللہ اس پہ فرما، یا اللہ رحم۔ آپ کے بیٹے نے ایک دن کہا ابا جی آپ چور کے لیے دعا کرتے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے وہ چور ہے۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا اس نے مجھے بڑی تگڑی تسلی دی تھی، جب میں حق کے رستے میں، حق کہنے کے رستے میں جیل گیا اور مجھے باندھ کوٹ ڈالا جانے لگا تو پیچھے سے کوئی میرا جبہ کھینچ رہا تھا، میں نے پلٹ کے جو دیکھا تو اس نے بغیر کسی دیر کے جلدی جلدی کہنا شروع کر دیا، کہنے لگا امام صاحب میں چور ہوں، ہر تھانے میں میرا نام لکھا ہے، سب کو پتہ ہے مجرم ہوں، یہ مجھے چوری سے روکتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن آزاد ہو کے جاتا ہوں تو پھر چوری کرتا ہوں، میں غلط رستے پہ ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے، پر میں غلط پہ ڈٹ گیا ہوں۔ آپ نے گھبرانا نہیں، آپ تو حق کہتے میں جیل میں آئے، آپ نے گھبرانا نہیں، ڈٹ گیا۔ امام سناتے تھے تھا تو چور، پر ایسی بات کر گیا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے یاد رہ گیا۔ او میرے بھائی، ہر 2-4 باتیں سن کے گھبرا جانا، تنقید ہوتی رہتی ہے، ملامت ہوتی رہتی ہے۔ حضرت غوث اعظم نے لکھا ہے اور داتا صاحب نے بھی لکھا ہے اس کو کشف المحجوب میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے پوچھا مالک تجھے ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملتا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملا کرتا ہوں۔ جن کو لوگ تنگ نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے، پریشان نہیں کرتے، جن کے دل ٹوٹ نہیں جاتے، جن کو لوگ ہر تنقید نہیں بناتے، جن کو ہنسائی جاتا، جن کو درویش، صوفی، ملنگ، فقیر، مولوی، مسیتڑ کہہ کے معاذ اللہ دھتکارا نہیں جاتا الا ماشاءاللہ۔ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔ کلندر لاہوری نے کہا تھا نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ دل کو بچا بچا کے نہ رکھ، یہ ٹوٹ جائے تو اس کی قدر بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو میرے عزیز تھوڑا سہنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، اپنے اندر صبر لائیں، حوصلہ لائیں، اطمینان لائیں۔ مجھے آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم صوفیاء کی جماعت ہیں، اللہ والوں نے سہ کے وقت گزارا، سہنا پڑتا ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ یہ درجہ تو دیکھ تو بیٹھا کہاں ہے۔ لیکن اگر ہمیں اتنا بھی نہ سہنا آئے کہ تھوڑی سی گرمی ہو اور ہم محفل کا نظم ہی بگاڑ دیں، اتنا بھی نہ سہنا آئے کہ کہا جائے کہ جناب یہاں سے ذرا ہٹ جائیں، انداز کچھ اور ہے، ترتیب کچھ اور ہے، تو سب سے زیادہ نظم و ضبط کے پابند تو درویش ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اخلاق کے پابند تو درویش ہوتے ہیں، سب سے زیادہ معاف کرنا تو درویشوں کو آتا ہے، سب سے زیادہ کرنا والوں کو آتا ہے۔ دیکھو تڑپ رہی ہے مخلوق، بے چین ہے دل، آپ کو پتہ نہیں کروڑوں میں چلے گئے وہ لوگ جو ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے دوائیاں کھانے لگ گئے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ رات تو پڑتی ہے اور دن تو ڈھلتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نیند کوئی نہیں آتی۔ اور میرے دوستو
یہ جو آستانے تھے یہ سکون کا باعث تھے، یہاں ٹھنڈک ملتی، یہاں سے لوگ ہو کے جاتے تھے تو قلبی اطمینان پاتے تھے۔ کم از کم ہم جتنے آئے ہیں آج اتنا تو طے کرو کہ میرا وجود کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنے گا، میری زبان کسی کو کبھی بھی رنج پہنچانے کا باعث نہیں بنے گی، میں اپنے مفادات کے لیے کبھی کسی کے حقوق غصب نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے کبھی کسی اور شخص کی نفی نہیں کروں گا۔ میں اب یہاں جو کہ بزرگ بڑے بیٹھے، میں کوئی ایسی بات کروں گا، چھوٹا آدمی نصیحت کروں گا تو اچھا بھی نہیں لگے گا۔ تصوف اور طریقت پتہ کیا ہے؟ میں نہیں ہوں باقی سارے ہی ہیں، میں کوئی نہیں، میری نفی ہے، باقی سارے یہ تصوف ہے۔ اور آج کل تصوف کیا ہے؟ میں یہاں اور میں یوں میرے پیچھے بھاگو۔ دو ہی بندے ٹھیک ہے، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ مان کے میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور ہر بات میں جی کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ او بھائی حسن ہے، یہ حسن ہے۔ وقت کے بادشاہ نے نا حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کو نظر پیش کی تو آپ نے کہا ضرورت نہیں، اس نے خواجہ بلاول کو پیش کی تو آپ نے قبول کر لیا۔ بعد میں حضرت میاں میر سے ملا، کہنے لگا حضور آپ نے قبول نہیں کی، انہوں نے کر لی۔ کہنے لگے میں تو اکیلا ہوں، اس کے پاس طالب علم پڑھتے ہیں، اسے ضرورت رہتی ہے، اس نے قبول کی اور دیا کر، وہ اس کو ضرورت ہے، طلباء ہے، کام کرنا ہے، ڈیوٹی ہے، اس لیے کر لی، ٹھیک ہوا۔ کہتے میں خواجہ بلاول سے ملا تو میں نے کہا حضور آپ نے نظر قبول کر لی، انہوں نے نہیں کی۔ کہنے لگے ان کا سارا نفس، ساری خواہشات گئی ہیں، میرا ابھی تھوڑا سا ہے۔ وہ فقیر آدمی ہے، صحیح بندہ ہے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ اپنوں کو لوگ اپنوں سے جدا کر کے لطف لیتے ہیں، لوگ اپنوں کو اپنوں سے لڑا کے تمہیں پتہ ہی نہیں کس کس قسم کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ داتا صاحب کے ماننے والوں، اگر تم کبھی غیروں کی سازشیں سمجھ جاتے تو اس گنبد والے داتا صاحب کے سائے میں تم سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے، تمہارا رنگ اور ہوتا۔ اور نظریات تو پہلے سے طے ہیں، داتا صاحب نے لکھے ہیں، مجدد صاحب نے بھی لکھے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھے ہیں، بس یہ ہے کچھ گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں صرف سے اتنا مطالبہ کروں گا کہ داتا صاحب سے ہو کے جانا تو پھر نماز کو ہی چھوڑنا، داتا صاحب سے ہو کے جانا تو پھر تلاوت قرآن کے پابند ہو جانا، داتا صاحب سے ہو کے جانا تو رستے میں، گھر میں، دکان پہ کسی سے تلخ نہ بولنا، اور اگر پہلے بولتے ہو اور آج کے بعد چھوڑ دو گے تو پھر کو پوچھے گا نا خیر ہے بڑے میٹھے بول رہے ہو، تو انہیں کہنا میں علی بن عثمان اجویری کے دروازے سے ہوں، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ پھر جب آپ اسے یہ سبق دیں گے تو انشاءاللہ وہ کہے گا چلو اگلی جمعرات میں چلو، تو جمعہ میں بھی وہاں پڑھوں گا، لیکن اس کے لیے محض کرامت نہیں، کچھ تھوڑے سے اخلاقی رویوں میں بھی بہتری کی ضرورت ہے۔ یہ جو طبیعتوں کی دقت ہے یہ دقت پیدا کرتی ہے، مزاج کی گھٹن، وہ ایک فرد کے مزاج کی گھٹن نہیں ہوتی، وہ سوسائٹی کی گھٹن بن جاتی۔ آپ کشادگی پیدا کریں، اللہ والوں کے دل پتہ کتنے بڑے ہوتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے، اور حضور کتنے کو کہاں تک جا کے ہم نے اپنے اندر گنجائش پیدا کرنی ہے۔ تو سلطان باہو فرمانے لگے اساں کیتی جان ہوا، ایسا عشق کمایا مرن تو پہلو مر گیا، باہو تاں مطلب نو پایا۔ آخر دعوا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ کلمہ طیبہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آج ہم اسلام کے نور سے مالا مال ہیں، تو وہ فیضان، وہ برکت، وہ قد و کاوش، وہ محنت اور وہ روحانیت ان پاکان امت کی ہے، جنہوں نے اپنے وطن معلوم کو چھوڑ کر، اپنے بستے ہوئے گھروں کو چھوڑ کر، خوبصورت زمینوں کو چھوڑ کر کے ہجرت کی اور یہاں آ کے قیام کیا، اور پھر لوگوں کے سینے میں جس حکمت کے ساتھ، جس دانائی کے ساتھ دین کی تخم ریزی کی، وہ کتنا مشکل کام تھا کہ ان لوگوں کے گلے سے زنار توڑ کر کے
ان کے گلے کے اندر اسلام کا قلادہ ڈال دینا. اور یہ جو آنے والے بزرگ تھے، اگر میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے اور آپ اس پہ توجہ کر رہے ہیں تو ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں تھی، کروڑوں اور لاکھوں میں یہ بزرگ نہیں آئے. یہ چند ہزار لوگ تھے جو یہاں تشریف لائے اور ان کی وجہ سے اسلام کا نور پھیلا. اور آج اس بر صغیر کے اندر دنیا کی مسلم آبادی کا آدھا حصہ صرف اس خطے کے اندر موجود ہے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، افغانستان کے اندر. دنیا کی اگر 2.25 ارب آبادی ہے تو 80 کروڑ مسلمان صرف اسی خطے میں بستے ہیں. جس خطے میں کوئی ایک پیغمبر بھی نہیں آیا، جس خطے کے اندر کوئی کتاب نہیں اتری، جس خطے کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئے، تو ان چند ہزار لوگوں کی محنت سے جو مختلف گوشوں اور کونوں پر آ کے بیٹھے اور آ کے انہوں نے دین کی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ تبلیغ کی. اور آج اس خطے کے اندر 80-90 کروڑ مسلمان موجود ہیں جو ان کی محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ. اور وہ کتنے لوگ تھے؟ میں نے کہا کہ اگر پورے اس خطے کے اندر، بر صغیر پاک و ہند کے اندر اگر شمار کیا جائے تو ان کی تعداد ہزاروں میں بھی بمشکل بنے گی. اور وہ چند لوگ تھے. یہ آپ لاہور اور پورے پنجاب کو دیکھ لیں تو چند ہستیاں ہیں جو آئیں یہاں دین پھیلایا. اسی طرح پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ ان کے خلوص اور ان کی للہیت کا نتیجہ تھا. تاجر آئے تو ان کی دیانت کا نتیجہ تھا کہ لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی دیانت اور جن کے اصول و ضوابط اور جن کی سچائی اور جن کے معاملات اتنے صاف ہیں. تو ان کے دل میں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی. تو فرد کی بہتری سے معاشرت کے اندر صالحیت کا نور پھیلتا ہے اور ایمان کی بہاریں پیدا ہوتی ہیں. یہ تھا ایک نقشہ جو آج سے 1000 سال پہلے کا تھا. اور آج میں آپ کو بتاؤں، آج کی تاریخ میں یورپ میں، امریکہ میں اور دیگر بلاد غرب کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان آباد ہیں. یعنی اس خطے میں جہاں کفر ہی کفر تھا، یہاں چند 100 یا 1-2 ہزار لوگ آئے مختلف اوقات کے اندر، اور آج 80 سے 90 کروڑ مسلمان یہاں موجود ہیں. اور یورپ کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ مسلمان نقل مکانی کر کے، ہجرت کر کے، کاروبار کے لیے، دیگر مقاصد کے لیے، حتیٰ کہ تبلیغی مقاصد کے لیے بھی منتقل ہو چکے ہیں. اور ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ہے. کسی بھی ملک میں جا کے پوچھیں کہ یہاں کتنے مسلمان رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 1 ملین، 2 ملین، یہاں 3 ملین. تو اس طرح مسلمانوں کی تعداد 20-20، 25-25 لاکھ کی تعداد مختلف ممالک کے اندر موجود ہے. اور وہاں حالت یہ ہے کہ میرا، آپ کا یا یہاں سے کچھ لوگوں کا جانا ہوتا ہے جو مذہبی شناخت رکھتے ہیں، تو وہاں لوگ ہمیں بٹھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ ہماری اولاد مسلمان رہ جائے. یعنی لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان یہاں سے گئے، تبلیغی غرض سے بھی گئے. اور وہاں جا کے حالت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کیجئے ہماری اپنی اولادیں اسلام پہ قائم رہ سکیں. اور یہ چند 100 آئے تھے اور انہوں نے کفر کے اندر آ کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑا، اور آج اس کے نتیجے کے اندر 80 کروڑ مسلمان اس خطے کے اندر بس. تو وہ نگاہ کی تیغ بازی تھی اور وہ اجالے اور وہ روشنیاں تھیں جو ان لوگوں نے پھیلائیں، اور آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ صالحین نہ آتے، اللہ کے یہ پاک باز اور نیک بندے نہ آتے، تو زیادہ ریز ہو رہے ہوتے. میں کہتا ہوں کہ وہ کتنے احسان فراموش ہیں جو سویر سے لے کر شام تک ان پاکان امت کو گالیاں دیتے ہیں
اور ان خانقاہوں کو، ان مراکز نور کو شرک کے اڈے قرار دیتے ہیں، عالی مرتبت صاحبان ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں مرہون منت ہے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے آ کے ہمارے آباء و اجداد کو دین دیا. اور آج اگر دین کا اجالا اور دین کا نور اور آج باطن کے اندر روشنیاں اور زبان کے اوپر کلمہ جاری ہے تو ان پاک باز بندوں کی محنت کے نتیجے کی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے مرکز نور پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت کے لمحے ہیں. ویسے تو سال کے جس موسم میں بھی آئیں یہاں برکتیں اترتی نظر آتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ صاحب عرس کی خاص توجہات ایام عرس میں آنے والوں پر ہوتی ہیں، اور وہاں سے بٹنے والی رحمتیں خاص طور پہ ان کو نصیب ہوتی ہیں. آج کی تاریخ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم اہل اللہ کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اللہ تو عطا کرنے والا ہے، جہاں پکارو جہاں ہاتھ پھیلاؤ اس کی عمیم رحمتیں تمہاری جھولیاں بھر دیں گی. اور تم اللہ کے بندوں کی بارگاہوں میں کیا لینے جاتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہر جگہ موجود تو ہیں، لیکن ہمارے رب نے ہی ہمیں بتایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسن، کہ میری رحمتوں کو اگر اپنے نیڑے محسوس کرنا ہے تو میرے پاک بندوں کے پاس چلے جاؤ. جب تم وہاں چلے جاؤ گے اپنی آنکھوں سے رحمتوں کو اترتا ہوا محسوس. کتاب رحمت قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ بیان فرمایا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ حضرت حنا سلام اللہ علیہا اور آپ کے والد بزرگوار حضرت عمران یہ عالی مرتبت خاندان کے چشم و چراغ تھے، لیکن اولاد کی نعمت نصیب نہیں تھی. لیکن صبر شکر کر کے وقت گزار رہے تھے کہ اللہ کو جو منظور ہے ہم اس کی تقسیم پہ راضی ہیں. حضرت حنا ایک دن صحن کے اندر ایک درخت کی چھاؤں میں چارپائی بچھائے دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے لیٹی تو انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ جو درخت ہے اس درخت کے اوپر ایک چڑیا نے بچے نکال رکھے ہیں، اور وہ اڑ کے کہیں جاتی ہے اور ان کے لیے خوراک لے کے آتی ہے. اور جب وہ قریب آتی ہے تو وہ بچے چونچ کھولتے ہیں تو ماں ان کے منہ کے اندر دانے ڈال دیتی ہے. تو چڑیا کا اپنے بچوں کے ساتھ یوں بے تابانہ محبت کا انداز دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا اور بارگاہ یزدی میں دعا گو ہوئی کہ مالک اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے تو میں تیرے گھر کے لیے بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں. اللہ اکبر. اللہ نے ان کے دل سے نکلی ہوئی فریاد کو سن لیا اور حضرت حنا امید سے ہو گئی. لیکن جب ولادت کے لمحے آئے تو پیدا ہونے والا بیٹا نہیں تھا، پیدا ہونے والی بیٹی تھی. یہ جو مسجد اقصی ہے اس کے اطراف میں 400 حجرے تھے جن کے اندر اس طرح کے بچے رہتے تھے. کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی تو وہ دعا کرتا تو وہ پہلا بچہ وہاں اللہ کے گھر کی مجاورت کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، وہاں عبادت کے لیے وقف کر دیتا، وہاں صفائی ستھرائی کے لیے وقف کر دیتا. تو یہ مرد ہی رہتے تھے، کبھی کوئی عورت ان حجروں میں آ کے آباد نہیں ہوئی. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت مریم کی ولادت ہوئی. تو حضرت حنا بہت پریشان ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے جس طرح کی تجھے بیٹی دی ہے ایسے بیٹے اور اس کا نام مریم رکھا. جب حضرت مریم اس عمر کو پہنچی کہ منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تو یہ پریشانی تھی کہ مردوں کے ہجوم کے اندر ایک عورت کیسے رہے گی. تو پھر یہ طے پایا کہ کوئی بوڑھے بزرگ کی کفالت میں ان کو دیا جائے تاکہ وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھے اور یہ اہتمام کے ساتھ وہاں عبادت میں مشغول رہے. اب عالی مرتبت خاندان کی شہزادی تھی، ہر ایک کی آرزو تھی کہ یہ سعادت مجھ کو ملے. اب انہوں نے اقلام ڈالی، قرعہ ڈالا اور قرعہ فال نکلا حضرت زکریا کے نام. اللہ اکبر. جو رشتے میں خالو بھی لگتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کے نام قرعہ فال نکلا اور ان کی عمر 120 سال تھی اور اولاد ان کے ہاں بھی نہیں تھی. انہوں نے سوچا کہ میں اس کو بیٹی بنا لیتا ہوں اور
کا خیال کروں گا، ایک حجرہ متعین کر دیا گیا، کیونکہ یہ خاتون تھی اور سارے اطراف میں مرد تھے۔ جب کہیں جانا ہوتا تو حضرت زکریا باہر سے تالا لگا دیتے اور جب آتے اور دروازہ کھول کے ان کی ضروریات وہاں پہنچ جاتے۔ حضرت مریم دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت میں گزارتی۔ حضرت زکریا ایک دن کہیں سفر پہ گئے، واپس پلٹتے پلٹتے وقت زیادہ ہو گیا اور افطار کے لمحے گزر گئے، اور یہ آپ کو خیال تھا کہ میں نے جا کے مریم کو پھل دینے ہیں، لیکن اس کو افطار پیش کرنی ہے، لیکن اب وقت گزر گیا۔ خیر جلدی سے آئے، تالا کھولا، وجد عندہا رزق، تو دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے، دروازہ مقفل ہے، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا اور باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، اور وہاں پھلوں کا موجود ہونا تعجب خیز ہے، اور پھر پھل بھی بے موسم، تو بہت حیرت ہوئی اور کہا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ دروازہ تو مقفل ہے، کوئی دریچہ نہیں ہے، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، تو یہ پھل کیسے آئے اور پھل بھی بے موسم؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا یہ میرے رب نے مجھے دیے ہیں اور وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لیا تھا اور 120 سال عمر ہو گئی تھی اور ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ اب شجر عمر پر اولاد آنے کا موسم بھی بیت گیا تھا، لیکن جب حجرہ مریم بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ کھا گیا، اور حضرت زکریا وہیں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے وہیں دعا مانگی، کہاں؟ حجرہ مریم میں۔ اب اللہ کا گھر سامنے ہے اور حجرہ مریم میں دعا مانگی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی دیکھی جائیں وہاں دعا مانگی۔